بہت سارے سیکولر طبقوں کی طرف کے اور لبرل لوگوں کی طرف سے اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے بھی یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ سیرت طیبہ کا آج کی زندگی میں عمل ممکن نہیں ہے، اس لیے وہ 1400 سال پہلے کے حالات کچھ اور تھے، اس وقت کچھ تھے، آج جدید ترین دور ہے، جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، اس میں ہم ان باتوں پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے، صرف مکہ مدینہ کے لیے، کسی خاص علاقے خاص قوم کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ بتا دیجئے کہ یار لوگو، انسانیت، مکہ والے نہیں، مدینہ والے نہیں، پوری انسانیت میں تم سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس وقت قابل عمل تھیں، آج قابل عمل نہیں تھیں، یہ بہت ہی ایمان سوز بات ہے۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جس طرح اس وقت قابل عمل تھیں جب آپ نے وہ ارشاد فرمائی تھیں، آپ قرآن و سنت کے فرامین کا اگر جائزہ لیں گے تو آپ کو اس میں اتنی جامعیت نظر آئے گی کہ وہ اس میں مفاہیم کا ایک سمندر ہے۔ وہ جس طریقے سے اس معاشرے کے لیے رہبری اور رہنمائی کا کام پورے گویا طاقت کے ساتھ انجام دے رہا تھا، وہ آج بھی اسی طرح انجام دے رہا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہ پائیں یا ہم اپنے حالات کے مطابق اس سے رہنمائی حاصل نہ کر سکیں، تو یہ ہماری نالائکی ہوگی، ہماری کمزوری ہوگی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ جو آج کے دور کے مطابق دین کی تعلیمات کو معاشرے پر منطبق کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارے پاس بہت جید اور مستند علماء کرام کی ایک بڑی جماعت ہے اور ایک بڑی تعداد ہے۔ اگر حکمران مخلص ہوں اور علماء کرام اپنی ذمہ داری کا احساس کریں تو وہ پوری طرح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کوئی 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں لکھ کر دینے کا کام نہیں ہے، اس پر ادارے بنانے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت اسلام ہر شعبے میں کیسے نافذ ہوگا، اس کے کیا کیا احکام ہیں اور ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، یا وہاں رائج صورتیں کیا ہیں، ان میں کیا خرابی ہے اور ان کو کیسے سیدھا کیا جا سکتا ہے، یہ ہر شعبے کے لیے باقاعدہ اس کا ایک خاکہ مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ فلاں شعبے میں اسلام کے احکام اس طرح ان کی تطبیق ہوگی۔ مثال کے طور پر ہمارا معاشی نظام ہے، تو اب معیشت کو ہم اسلام کے احکام کے مطابق ڈھالنا چاہیں تو یہ کوئی 2 دن کا 4 دن کا کام نہیں ہے، یہ برسوں کا کام ہے، لیکن اس کی ابتدا تو ہو۔ خوشائند بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں غیر سودی بینکاری کا نظام چل رہا ہے اور معیشت کا ایک بڑا حصہ بہرحال ایک صحیح خطوط پر استوار ہو گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بینکوں کے علاوہ بھی معیشت کی مختلف جہتیں اور مختلف میدان ہیں، تو سب کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کے لیے ایک مستقل پوری جماعت دن رات محنت کر کے تو وہ خاکہ تیار کرے کہ کس طرح اس کا روڈ میپ کیا ہوگا، تدریجاً کس طریقے سے ہم اس طرف جا سکتے ہیں، پہلا قدم کیا ہوگا، دوسرا قدم کیا ہوگا، تیسرا قدم کیا ہوگا، کیا کیا اقدامات پہلے مرحلے پر ہمیں کرنا ہوں گے، کیا کیا اقدامات دوسرے مرحلے پر کرنے ہوں گے، کیا کیا اقدامات تیسرے مرحلے پر کرنے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے اسلام کے احکام کا نفاذ ہمارے تمام شعبہ زندگی میں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت سنجیدگی کی، بہت محنت کی، بہت تگ و دو کی، جان مارنے کی ضرورت ہے، اور یہ ذمہ داری حکمرانوں کی اور علماء کرام کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وہ اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، ایک دوسرے کی بات سنیں گے۔ جو حکومت کی مشکلات ہوتی ہیں کسی بھی نظام میں تبدیلی کرنے کی، ان کو سنا جائے، ان کو سنجیدگی سے دیکھا جائے کہ واقعتاً کچھ مشکلات ہوتی ہیں، کچھ تو بہانے بازیاں ہوتی ہیں، کرنا نہیں چاہتے، اس کو الگ کر لیا جائے، اور جہاں واقعی مشکلات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے اور ان کا حل پیش کیا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے، تسلیم ہے کہ یہ مشکل ہے، اس کا حل یہ ہے، پہلے مرحلے پر یہ، دوسرے پر یہ، تیسرے پر یہ، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔